دنیا میں ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے. اس کا زندگی جینے کا مقصد دنیا میں کامیابی، دوسروں سے مقابلہ، ناموری، شہرت، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر کرنا، بنانا، ہر بندے کی یہ تمنا ہے. پھر اس کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں. کسی بندے پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ کسی چیز میں دوسرے سے آگے نکل جاتا ہے، کوئی کسی چیز میں دوسرے سے آگے نکلا ہوتا ہے. دنیا کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کئی ایسی چیزوں کا سہارا لے لیتے ہیں جو چیزیں شرعی طور پہ درست نہیں ہیں. 2 نمبر کام کرتے ہیں، جعلی سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں، جعلی سندیں لے لیتے ہیں، جعلی ڈگریوں سے کام چلاتے ہیں. کسی بندے کی ناجائز سفارش ان کے کام آ جاتی ہے. لوگ دھاندلی کر لیتے ہیں، دوسروں سے فراڈ کر کے، دوسروں کو دھوکہ دے کے بھی لوگ ایک دوسرے سے آگے نکل جاتے ہیں. یہ دنیا میں تو چلتا ہے، چل جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا کوئی بھی داؤ فریب، ایسی کوئی بھی تدبیر، ایسی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ کے ہاں اگر آپ تکریم چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، آپ اللہ کے ہاں بلند ہونا چاہتے ہیں، تو اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہر امتحان میں آپ کامیاب ہوں. اللہ کبھی بھی کسی بندے کو ناموری نہیں دیتا، کسی کو بلند مقام نہیں دیتا، کسی بندے کو دنیا میں شہرت نہیں دیتا، کسی بندے کو اپنا قرب عطا نہیں کرتا جب تک اللہ اس کو امتحانوں میں ڈال کے آزما نہیں لیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہی یہ نہیں ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات پہ کہ انہوں نے زبان سے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ان کو امتحانوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی اسی طرح آزمائشوں میں، امتحانوں میں ڈالا تھا، سچے لوگوں کو الگ کیا تھا، جھوٹوں کو الگ کیا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب پالے، اسے اللہ ناموری عطا کر دے، اللہ اسے دنیا میں آخرت میں بلندیاں عطا کر دے، اور وہ بندہ امتحانوں سے محفوظ رہے. ایسا ہو نہیں سکتا. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ امتحان، آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء. سب سے زیادہ امتحان دنیا میں ان لوگوں پر آتے ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے، پسندیدہ، اللہ کے دنیا میں مبعوث کردہ اللہ کے نبی، پیغمبر، رسول ہیں. سب سے نیک ہیں، سب سے برگزیدہ ہیں، سب سے چنے ہوئے، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب، لیکن امتحان بھی، آزمائشیں بھی ان لوگوں پر سب سے زیادہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے. قرآن مجید میں 25 سورتوں میں 69 بار ان کا ذکر ہے.
ایک پوری سورت کا نام ہی ان کے نام پر ہے۔ اللہ نے ان کو وہ اعزاز عطا فرمایا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ان کو خلیل قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يقصى يوم القيامة إبراہیم۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تمہیں اٹھائے گا، تمہارے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، تمہارے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، تم بغیر ختنے کے اللہ کے ہاں اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہاں سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ ساری کائنات میں سب سے پہلے جس کو اللہ لباس پہنائے گا، کپڑے دے گا، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا یا خیر البریہ، اس نے آپ سے کلام کیا، آپ کو مخاطب کیا، آپ سے کہنے لگا یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے بہترین انسان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً ٹوکا، آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، وہ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سب سے منفرد، سب سے جدا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے آنے والے قیامت تک کے لوگوں میں ان کا تذکرہ چھوڑ دیا ہے، ان پر سلامتی ہے، ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں 3/4 لوگ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، بات مانے یا نہ مانے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ان کا ذکر موجود ہے، ان کی زندگی میں اللہ نے نمونہ رکھا ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کی زندگی میں اللہ نے تمہارے لیے نمونہ رکھا ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ان کی ملت کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں، پیروی کریں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اللہ نے سچ کہا ہے تم سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا یہ حکم دیا ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کہ وہ اس ملت کی پیروی کرے۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے عیسائی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی فرمائی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو پوری امت قرار دیا ہے۔ امت کا لفظ اکیلے ابراہیم کے لیے استعمال کیا ہے، بہت وسیع تعداد کو امت کہتے ہیں،
لیکن ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام امت تھے. اور ابراہیم علیہ السلام پر ایک وقت وہ تھا، اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، باپ ہی نہیں مانتا، دھمکی دے رہا ہے مجھ سے دور ہو جا، چھوڑ کے چلا جا، تیری باتوں کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. باپ بت فروش ہے، بت بناتا ہے، بتوں کو بیچتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. میں آپ سے الگ ہوتا ہوں، آپ کے معبودوں سے بھی الگ ہوتا ہوں، میرا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، میں کسی صورت آپ کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں. قوم ساری کی ساری خلاف ہے، سارا ماحول ہی اللہ نے ان کو وہ دیا ہے جو ان کی طبیعت کے، ان کے مزاج کے، ان کو جو اللہ نے پیغام دیا ہے اس کے یکسر خلاف ہے. ابراہیم علیہ السلام نہ پیچھے ہٹے ہیں، نہ کمپرومائز کیا ہے، نہ ڈرے ہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے. قوم کو کہتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. یہ مورتیاں بنا کے، یہ بت بنا کے جن کے تم مجاور بن کے بیٹھے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، نہ نفع دیتے ہیں، نقصان نہیں دیتے. آگ میں ڈال دینے کا حکم آ گیا، ان کو آگ میں ڈال دیا گیا. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. ان کا پروگرام یہ ہے زندہ جلا دیا جائے، نشان مٹا دیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کے وجود سے اس سرزمین کو پاک کر دیا جائے. اللہ نے کیا کہا؟ یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آگ کسی کے لیے سلامتی والی ہو جائے، کسی کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، لیکن آگ کو، آگ کے رب کا حکم تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی ہے، سلامتی والی ہو گئی ہے. اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، کوئی انکار نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے، اللہ کے حکم پر عمل کیا. فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی. صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے ہیں. ایک بندہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، ایک بندہ ایمان لایا ہے. بادشاہ مخالف ہے، پوری سلطنت مخالف ہے، اپنی قوم مخالفت پر اتر آئی ہے، باپ مارنے پر، سنسار کرنے پر تلا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی چیز بھی راستے سے ہٹا نہیں سکی ہے. اور اللہ کی طرف سے امتحان تھا. لمبی زندگی گزاری ہے، اللہ نے اولاد نہیں دی. آخر عمر میں جا کے جب بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بوڑھی ہیں، اس وقت اللہ نے اولاد دی ہے. ساری زندگی کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، نہ انہوں نے نہ ان کی بیوی ہماری ماں نے. صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم سے پیچھے نہیں ہٹے. آخر اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹا جوان ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ اپنے اس بیٹے کو ذبح کر دیں. لمبا سفر کر کے
جہاں اپنے بچے کو اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے، وہاں آتے ہیں، بچے سے پوچھتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے ایسے دیکھا ہے خواب میں، اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے، کوئی اللہ کے ساتھ تکرار نہیں ہے۔ یا اللہ تو نے دینا ہی نہیں تھا، یہ تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ یہ مسلسل ان کی زندگی امتحانات سے عبارت ہے، ساری زندگی یہ امتحان مسلسل آتے رہے ہیں، اور جب وہ ان امتحانوں میں پورا اترے ہیں تو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جو بھی امتحان اللہ کی طرف سے آیا، جو بھی آزمائش آئی اللہ کی طرف سے، وہ اس میں پورا اترے ہیں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، ہمارے امام ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں کھڑے ہو کے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا ہے، اللہ نے سب لوگوں کو حکم دے دیا کہ وہاں جا کے نماز پڑھو۔ جو بھی عمرہ کرنے آئے گا، حج کرنے آئے گا، وہاں ابراہیم کے جائے قیام کو نماز کی جگہ بنائے گا، حکم دے دیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم قربانی دینے سے گریزاں ہیں، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں قربانی صرف جانور کی دے لینا کافی ہے۔ قربانی ہمیں اپنی خواہش کی بھی دینی ہے، خواہشات کو بت بنا لیا ہے، ہماری خواہشات بالکل بتوں کی طرح ہیں، جیسے لوگ ان بتوں کو پوجتے تھے، ہم اپنی خواہشات کے پجاری ہیں، قربان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف میری خواہش ہے، میں اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہوں، اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہوں۔ ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے، دوسری طرف میری خواہش ہے، میرے نزدیک قابل ترجیح میری خواہش ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ مجھے اپنے مال کی قربانی دینی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ مال کو خرچ کرنے سے دریغ نہیں کیا، ہچکچائے نہیں ہے۔ اپنی جان کی قربانی دینا، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اپنے بچوں کی قربانی دینا پڑے، اس سے بھی کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ اس انداز سے اپنے تربیت کرتا ہے، اپنی لائن درست کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ اس طرح کا کر لیتا ہے، پھر بلندیاں ملتی ہیں دنیا میں بھی، پھر عزتیں ملتی ہیں آخرت میں بھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور کل قیامت والے دن اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آپ جس بھی آدمی کو دیکھ لیں، اللہ نے جس کو دنیا میں مرتبہ دیا ہے، دنیا میں مقام دیا ہے، یا جس کے لیے وعدہ کیا ہے، کل قیامت والے دن بلندی کا، رفعت کا، مقام کا، اس کے پیچھے آپ کو قربانی ملے گی۔ قربانی کے بغیر دین کے اندر بلندی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہمیں کوئی قربانی نہ دینا پڑے، ہماری زندگی بڑی ہی پرسکون گزر جائے، اس میں کبھی کوئی دکھ نہ آئے، کبھی کوئی امتحان نہ آئے، کبھی کوئی آزمائش نہ آئے، کبھی کوئی بیماری نہ آئے، میرے محترم بھائیوں، قیامت والے دن جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب آزمائش والے لوگوں کو
قربانی والے لوگوں کو، امتحان میں اور ابتلا میں رہنے والے لوگوں کو اللہ کی طرف سے جب مرتبہ دیا جائے گا، بلندیاں دی جائیں گی، رفعت اور مقام دیے جائیں گے، اس وقت یہ امن و سکون کی زندگی گزارنے والے اس وقت یہ تمنا کریں گے دنیا میں کاش ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، یہ گوارا تھا، آج ہمیں بھی یہ بلندیاں مل جاتی۔ قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، جس بھی طرح کی اللہ کی طرف سے قربانی مانگی جائے اس سے پیچھے ہٹنے کی بجائے اس قربانی کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ضائع نہیں کیا، اللہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔